اب سنو، ایک بی بی کی بات یاد آ رہی، اللہ بی بی کیا تھی؟ اس کا نام سیدہ فاطمہ تھا۔ شوہر کیا تھا؟ ان کا نام حضرت علی تھا۔ ان دونوں میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور ہو ہی جاتی ہے، مگر تمہاری والی انبن نہیں ہے، ذرا سی انبن میں اتنی موٹی گالی۔ تم بھی کم تھوڑی ہو، کام اپنا نہیں چل رہا اور بیچاری وہ گالی سن رہی ہے۔ اپنے کھیت میں گھاس زیادہ ہو گئی، گھر آگے گالیاں بکرے آ، ارے پاگل ہے کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ لیٹ بھاگ گئی، وہ گالیاں سن رہی ہے ماں بہن کی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہماری تمہاری انبن نہیں۔ بعض انسان تو اتنا بدتمیز ہے، چھوٹتے ہی ڈنڈا اور ہاتھ تپڑ، ہر ہفتے یا ایک مہینے میں بی بی کی سروس کرتا ہے۔ بعض اتنا بدتمیز ہے، اور بعض بہن بھی ایسی ہے، جب تک سروس نہ ہو وہ بھی مانتی نہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ارے 2 بجے کے بعد اب تمہیں سونے بھی نہیں دینا نا مجھے، اور سنانا بھی ہے۔ پہلے بٹھاتے 11 بجے تو اور بھی سناتا، لیکن سنو، شوہر حضرت علی ہے، ادھر فاطمہ ہے، تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا، توجہ، سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں علی سے بولوں تو ہو سکتا ہے علی ناراض ہو جائے، پھر کس سے کہلواؤں؟ علی سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے کرتے تھے۔ فاطمہ نے سوچا چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دوں۔ علی ادھر بیٹھے تھے دیوار سے ٹیک لگا ہوا، فاطمہ آئی، چادر پیمد والی اوڑی اور آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ علی بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، فاطمہ بھی کھڑی۔ علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ کیسی آئی ہو؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ جانے کی کوئی وجہ؟ تو اب وہ بی بی تو تھی نہیں جو آج کی نرے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وہ فاطمہ تھی۔ بی بی اور شوہر سے اچھا رشتہ کیا ہوگا جو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود شوہر کے حوالے؟ مگر ہمارے یہاں بی بی کبھی 100 نکال لیے جیب میں سے تو کبھی 200، کبھی 300 مار دیے، کبھی 500 اکٹھے کرے 3000 میکے کو گئی، اچھا سا سوٹ لائی، پوچھا کہاں سے لائی؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا، کمائی شوہر کی اور بھائیے نے دیا۔ اور سنو تو، اور اوپر سے یہ الزام، شوہر بولا میرے پیسے بہت چر رہے ہیں، بولی ہاں میں نے رات میں ڈنڈ دیکھے تھے، ڈنڈ اپنے گھر میں لگ رہا جناتوں کا اثر ہے، جنات پیسے نکال رہے، اور تھی جنات نہیں ہے، بولے پیسے نکال رہے جنات۔ اب بڑا وہ بھی ڈر گیا، بولی اٹھیو مت، اگر پیشاب کو بھی جائے تو بیچارہ ڈر کے مارے اٹھ۔ بولی میں نے دیکھا ڈنڈ تھا یہاں اتنا کٹا ہوا، اور بولی اتنی بھیانک صورت تھی، ایک پاؤں اس پیڑ پہ، ایک پاؤں اس پیڑ پہ۔ یہ کہہ رہے ہاں، اس سے یہ نہیں پوچھا گیا یار ڈنڈ تھا تو پاؤں کہاں سے آیا؟ بولی ایسے ڈنڈ تک شائع کر رہا تھا۔ یہ اور اٹھا ہوگا، پیشاب کے لیے بھی اٹھے تو نہ اٹھے۔ ایک صاحب کے بہت زیادہ پیسے نکل رہے تھے، پریشان تھا۔ اچھا بعض میاں بھی ایسا، اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی خبر میں، بڑا مارا جائے گا ڈکیت میاں کو، صحیح بتا رہے ہوں میں۔
تو بتایا کہ پیسے نکلنا ہے، یوں ہے میرے پاس فون ہے، تقریر سن لی ہوگی، بولے حضور ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا بولے کب ملیں گے؟ میں نے کہا عید کو مل لیو۔ نہیں بولے بہت جلدی ملنا ہے۔ میں نے کہا بات کیا؟ بولے ہمارے گھر میں جنات ہیں، جنات۔ میں نے کہا کیسے پتا؟ بولے حضرت ایک ہفتہ نہیں گزرتا 400-500 نکل جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جنات کو کوئی گاڑی تھوڑی خریدنی ہے، نہ اسے زمین خریدنی ہے، نہ اسے بریانی، نہ اسے زیور، نہ اسے گاڑی گھوڑے، نہ اسے کپڑے لتے، تو اسے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھ گیا یہ گھر والی جنات نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو بولے پڑھتا ہوں مگر جمعے کی۔ میں نے کہا وظیفہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 40 دن جماعت سے نماز پڑھو گے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، جنات بھاگ جائیں گے۔ بولے حضور کر لوں گا، بہت پریشان، مگر میں نے کہا شرط ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا بی بی کو میں کے چھوڑ کے آؤ گے؟ بولے ٹھیک ہے۔ اس نے جو تھا بی بی سے کہا میں وظیفہ کروں گا تم میں کے۔ بی بی بھی خوش ہو گئی، چلو میں کے۔ اب میں کے جب پہنچ گئی، یہ 40 دن تک عمل کرتا رہا۔ میں نے اس لیے بتا دیا، میں نے کہا اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی اور درود شریف کی برکتیں ہوں گی، اللہ ہدایت دے گا اس کی بیوی کو۔ یہ دعا کر دی۔ اب 40 دن گزرے، میرے پاس فون آیا، بولے حضور میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا قائم ہے؟ تو بولے وہی جنات والا عمل جو کیا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ تو۔ بولے اب پیسے نہیں مل رہے، جنات بھاگ گئے۔ میں نے کہا جنات بھاگے نہیں ہے، آ جائیں گے۔ میں نے کہا جنات نہیں تھے، جنات نہیں تھی اور وہ میں کے گئے ہوئی ہے۔ میں نے اس کو پوری بات بتا دی۔ بولا بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا، وہ بھی تمہاری طرح تھا۔ بلا کے لایا اور لا کر کے بی بی سے بولا عمل ہو گیا۔ بی بی بولی اس کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا، کیونکہ یہ خود تھی۔ بولا کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا، بولے اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اس نے 5000 روپے گن کے شرٹ میں رکھ کے ٹانگ دیے اور بولا حضرت نے بتایا ایک رات اور الگ رہوں گا میں، ایک رات آج اور عمل کروں گا۔ بی بی کی بھی آئی گئی تھی، اسی رات میں 700 نکال لیے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے جب دیکھا، جیب میں آ کر کے دیکھا نہ تو 700 روپے کم، اس نے اٹھایا لٹ، اتنا مارا اور بتا پیسے کہاں ہیں؟ تو 3500 روپے نکلے۔ وہ گھر میں جو گملے رکھے ہوئے تھے نا پلاسٹک، اس کے ٹی پاٹ میں، اس میں جو تھا گملے کی جڑ میں 3500 روپے نکلے اور مار مور کے ہاسپیٹل دوا دلانے آیا۔ وہیں سے فون کر رہا، وہ حضور علاج کر دیا۔ کہا ہے؟ میں نے کہا ہاسپیٹل میں۔ بولے ایسے ایسے مار کے لایا ہوں۔ میں نے کہا تو مروائے گا۔ بہرحال سنو، یہ ہماری تمہاری بیویوں کی طرح نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو بتا تو دو۔ فاطمہ مسکرا کے بولی، ہر بیوی کی طبیعت چاہتی ہے کبھی مذاق کر لے۔ فاطمہ مسکرا کے بولی بتاؤں؟ کہا جی۔ کہا ہم آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں اپنے ابا جان سے۔ ارے اتنا کہا تو حضرت علی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میری شکایت، وہ بھی آقا سے؟ علی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو۔ کہا فاطمہ جا رہی ہو مگر اس سے پہلے یہ دعا کر جانا کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے علی کا انتقال ہو جائے۔ علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی دنیا سے گزر جائے۔ جب اتنا کہا تو سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو پوچھ کے آنچل اٹھا کر کے دعا کرنے لگی، مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ فاطمہ یہ بی بی ہے۔ کہا مولا علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے۔ کہا فاطمہ تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے چوس کر کے گزر بسر کری، میں چاہتا تھا کہ تم کچھ مانگو مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک
سال گزار دیا، میں چاہتا تھا کہ کچھ مانگو، مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ اگر آج مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی ہے۔ فاطمہ اگر جان مانگتی تو دے دوں گا، فاطمہ اگر گردن مانگتی تو دے دوں گا۔ فاطمہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ اپنے ابا جان سے میری شکایت کر دو۔ اللہ اللہ فاطمہ کہہ رہی ہے علی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہاری شکایت کروں، اس لیے یہ مطلب تھا علی اپنے نبی کی بات مان جائیں گے، نبی سے کہلوا دوں تو وزن زیادہ پڑ جائے گا۔ علی اس لیے میرا مقصد تھا، علی میں نہیں جا سکتی، مگر علی بولے فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ۔ اب علی کا حکم ہے، فاطمہ روتی ہے، قدم آگے بڑھاتی ہے، ادھر علی دیکھتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہہ رہی ہے علی مجھے بلا لو، علی مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ آج باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتا ہے۔ اگر بیٹی تھوڑی سی شکایت کر دے تو باپ کہتا ہے بیٹھ جا، یہاں میں زمین بیچ کے تھانہ کچہری میں لگا دوں گا، بیٹھ جا پورے گھر کو پھنسوا دوں گا۔ نبی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کی بیٹی کی زندگی دیکھو پیارے، نبی کے داماد کی زندگی دیکھو پیارے، اپنے گھروں میں یہی زندگی لاؤ۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر میرے نبی کو پتا چلا ایک بیٹی باپ سے شکایت کرنے آ رہی ہے، میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ پہنچ جاتی ہے، دروازہ بند پایا، ادھر فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے، میرے نبی اندر ہے، فاطمہ باہر ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، ابا جان دروازہ کھولیے۔ میرے نبی نے نہیں سنا، آواز نہیں دی اندر سے، نبی نہیں بولے۔ پھر فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، پھر آواز آتی ہے دروازے پہ کون ہے؟ نبی بولے کون ہے؟ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ ارے وہ باپ جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا؟ پوری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج دروازہ بند کر لیا، بیٹی دروازے پہ کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، میں آپ کی نور نظر ہوں۔ اللہ اللہ کون فاطمہ ہے؟ ایک دن فاطمہ نہا کر کے جب باہر آئی، فاطمہ کے بال گیلے تھے، ہاتھ ڈال کے ہلانے لگی، نبی مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہے مگر میری بیٹی حور کا جواب نہیں ہے، میری بیٹی الگ ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ دنیا کو سکون تیرے باپ سے ملتا ہے مگر تیرے باپ کو سکون فاطمہ تجھ سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ کہہ رہی ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کون فاطمہ، کون لخت جگر، کون نور نظر؟ جیسے نبی جانتے ہی نہیں ہے۔ اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ابھی تو ابا جان کہتے تھے بیٹی فاطمہ تو جس راستے سے گزر جائے تھوڑی دیر کے بعد اس ہواؤں سے میں پہچان لیتا ہوں میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے، فاطمہ میں تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں، میری فاطمہ یہاں سے گزری ہے۔ آج نبی کہہ رہے ہیں کون فاطمہ، کون لخت جگر؟ فاطمہ رو پڑتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اللہ میرے نبی کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ آج حسن کو بھی نہیں جان رہے، کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ ادھر فاطمہ تو رونے لگتی ہے، ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ وہ لوگ سن لینا جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، ان کی جوانی برباد کر دیتے ہیں، تھوڑی موڑی ہر ایک کے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں مگر بیٹی کو غلط شے مت دینا۔ میرے نبی کہہ رہے کون حسن کون فاطمہ؟ اب فاطمہ رونے کے بعد پھر کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ، میں حسین کی ماں فاطمہ بول رہی ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے آج کہہ رہا ہے کون حسین؟ جب میں
نماز پڑھ رہے تھے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تاکہ میرا حسین گر نہ جائے، نماز میں خیال ہے۔ اور آج کہہ رہے کون حسین ہے؟ میرے نبی کے نواسے حسن حسین یہاں گود میں ہے۔ ایک صحابی بولے آقا کون ہے؟ نبی نے چادر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ میرے لخت جگر نور نظر، یہ میرے حسنین کریمین ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور قیامت تک جو مومن مسلمان ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا۔ آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ ذرا سوچو، بیٹی کا گھر مت توڑوانا ہو، لوگوں سنو، آج فاطمہ کہہ رہی ابا جان دروازہ کھولیے، کہا کون ہے؟ کہا میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ میرے نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب تو فاطمہ اتنا روئی اور رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں، میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو نبی نے اندر سے کہا اگر علی کی بی بی ہے تو پہلے کان کھول کے سن لو، پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو، علی سے معافی مانگو، اگر علی راضی ہو گئے تو باپ کا دروازہ کھل جائے گا، اور علی راضی نہیں ہوئے تو باپ کا دروازہ ہمیشہ بند رہے گا۔ اتنا جب سنا سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آتی ہے، دروازے پہ آتی ہے، اللہ اللہ میرے علی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے اپنا آنچل علی کے قدموں پہ رکھ دیا، او میری بہنوں آج تم اپنے شوہروں سے لڑتی ہو، آج تم اپنے شوہروں کی بے عزتی کرتی ہو، آج تم اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی ہو۔ شوہر کی امانت میں خیانت مت کرنا، شوہر کی بے عزتی مت کرنا، سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، دنیا میں کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے جیسے میرے نبی کی تھی۔ سیدہ فاطمہ آ کر کے علی کے قدموں پہ آنچل رکھ دیتی ہے اور رو کر کے کہنے لگتی ہے، کہتی ہے علی مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، آج تک میرے ابا جان کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، لیکن آج ابا نے دروازہ بند کر لیا، میری نہیں سنی، علی مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے لات نہیں ماری، تماچا نہیں مارا، ارے اگر نمک تیز ہو جائے تم برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہو، تلیا اٹھا کے پھینک دیتے ہو، گالیاں بکتے ہو، علی سے سیکھو، علی کا نام لیتے ہو، علی کی زندگی لاؤ۔ آج کے بعد کوئی بی بی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، آج کے بعد کوئی بی بی کو گالی نہ بکے۔ سنو حضرت علی نے کوئی گالی نہ بکی، حضرت علی نے لات نہیں ماری، تماچا نہیں مارا، حضرت علی نے موڑھے پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگا کر کے کہا فاطمہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے، تمہارا مقام علی کا دل ہے، تمہاری جگہ علی کا دل ہے۔ سنو آج کے بعد ایسے ہی کرنا۔ اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آ جاتے ہیں، آخر بیٹی ہے، گھر سے قدم نکالے اور جیسے ہی چلتے ہیں صحابہ مسافہ کرنے کے لیے بڑھے، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں ہٹو ہٹو، آج فاطمہ کے گھر جا رہا ہوں۔ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر کے نبی بولے کہ یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے۔ جتنے جملے فاطمہ نے بولے تھے اتنے ہی جملے میرے نبی نے بولے۔ فاطمہ کے کانوں میں نبی کی آواز گئی، علی سے بولی میرے ساتھ مجھے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دو، میں ذرا ہاتھ کھول دو، میرے ابا جان آ چکے ہیں۔ علی نے ہاتھ ہٹائے، فاطمہ نے دیکھا دروازے پہ نبی کھڑے ہیں، ارے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے قدم آگے بڑھتے ہیں میرے آقا کے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد میرے نبی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فاطمہ اپنے ابا کے سینے سے لگ کے اتنا روئی میرے نبی کا پیراہن بھیگ جاتا ہے۔ علی بولے نبی بولے علی فاطمہ کو ہٹا لو ورنہ باپ کا دل پھٹ جائے گا۔ آج میرے نبی اپنی بیٹی
کے سر پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں اور فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان آج بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے کہا نہیں بیٹی سنو سنو بات آگے کیا ہے وہ بھی تو سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں فاطمہ کو ہٹاتا نہیں تو قریب تھا باپ بیٹی دونوں کش کھا کر کے گر جاتے، اتنا رو رہے تھے گر جاتے، میں نے دونوں کو ہٹایا اور پانی پلایا۔ اب فاطمہ کہنے لگی ہے ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ کہا بیٹی میں نے تجھے پہچان لیا تھا، میں تجھے تیری آہٹ سے جانتا ہوں، مگر بیٹی سنو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمان اپنے امتیوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایسے مقام پر نبی نے فرمایا بیٹی سنو بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا نہیں، اس کے بھائی کا نہیں، اس کی بہن کا نہیں، نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر جو شوہر اپنی بیوی کو تماچے مارے، اگر جو شوہر اپنی بیوی کو گالیاں بکے، اگر جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے، نبی فرماتے ہیں حشر کے دن میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں